السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ مہینے کی ہر تیسری اتوار استاد محترم سلیم لو صاحب حفظ اللہ تعالی درس دیتے ہیں، تو کسی کام کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ ان کو فون کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا، تو انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی اتوار کو حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں جو کہ تقریباً جو میں نے کل موضوع بیان کیا تھا اسی کے متعلق چند باتیں آج بیان کرنے لگا ہوں، جس میں کل ایک بات کی گئی تھی جرابوں پہ مسح کرنے کے متعلق، تو اس کا جو دوسرا ایک پہلو ہے پانی ٹھنڈا ہونے کے بارے میں، کہ اگر پانی ٹھنڈا ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ جرابوں کا مسح تو کیا جا سکتا ہے گرم پانی سے بھی ٹھنڈے پانی سے بھی، لیکن اگر کوئی تکلیف ہے یا ٹھنڈے پانی سے کچھ ایسا خوف ہے جس سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص ٹھنڈے پانی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بتایا تھا، تو اس میں جو ہے اس حدیث میں جو کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 572 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں ہمیں کئی باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس حدیث میں ایک ایسے شخص کے متعلق آتا ہے کہ جو کسی جنگ میں اس کے سر پہ زخم ہو گیا، زخم ہونے کی وجہ سے جب سردیوں کے دن آئے تو اس شخص نے کسی صحابی سے سوال کیا کہ میں اس طرح میرے سر پہ زخم ہے تو میں غسل جنابت کرنا ہے تو میں کس طریقے سے کروں۔ تو جس صحابی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وضو آپ کو نہانا پڑے گا مکمل، جس طرح طریقہ کار ہے سارا کچھ اس طرح کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے صحابی نے کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا عمل درست ہوگا۔ اس شخص نے جو ہے وہ صحابی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور نہا لیا۔ اب نہانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے وہ شخص، اس کو بیماری ہو گئی، ایسی بیماری جو سردی کی شدت کی وجہ سے ہوئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ صحابی فوت ہو گئے، جس کے متعلق ان کو بتایا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ لایا گیا کہ اس طرح ایک شخص نے سوال کیا تو صحابہ نے اس کو جواب دیا کہ تم نہاؤ، تو انہوں نے نہایا، اس کے بعد جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو حدیث میں ایسے سخت الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، تم لوگ اس کے قاتل ہو، کم از کم مجھے پوچھ لیتے، یا اس شخص کے متعلق میرے سے پوچھنے کے تمہیں گوارا نہیں کیا۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان جنہوں نے اس صحابی کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ تم نے نہانا پڑے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ، کہ تم نے اس کو ایسا مسئلہ بتا دیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد پوچھا گیا کہ تو وہ صحابی کیسا عمل کرتا، حالانکہ اس کے اوپر غسل فرض تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح کر لیتا کہ اپنا نیچے والا جسم دھو لیتا، سر کو رہنے دیتا، یا ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کر لیتا کہ وہ تیمم کر لیتا۔ تو یہاں پر ہمیں 3 سبق ملتے ہیں اس مختصر سی حدیث میں۔ پہلا سبق کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی ایسے شخص کو پوچھا جائے جو صاحب علم ہو۔ سب سے مین چیز، ہم کسی ایک سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، مشورے دینے لگ جاتے ہیں، مسئلے کا حل نظر نہیں آتا، یا مسئلے کا حل جو ہم نے جاننا ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا نہیں۔ تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، جو اس نے بتا دیا اس کو پتہ ہی ہوگا، جو اس نے بتایا، ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے سبب کہ عمل وہ کیا جائے جس کا ہمیں ثبوت مل جائے، جس کی ہمیں دلیل مل جائے، ہمیں اس کا ریفرنس صحیح مل گیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا، اگر آپ نے کسی شخص سے سوال کر ہی لیا ہے، اس نے آپ کو جواب دے دیا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ کسی ایسے شخص سے دوبارہ پوچھ لیا جائے جو اس سے بڑا صاحب علم ہے۔ اب کئی مرتبہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آتا ہے، آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں، تو میں ان کو یہ لازمی کہتا ہوں کہ کسی اور عالم سے لازمی پوچھ لیجئے گا۔ میں ایک طالب علم ہوں، جو میں نے پڑھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کوشش کیجئے گا کہ کسی عالم سے لازمی اس کے متعلق دوبارہ تحقیق کر لیجئے۔ تو وہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، مجھے کیوں برا لگنا ہے، میں نے خود ان کو کہا ہے کہ آپ پوچھ لیں، میں نے نہ بھی کہا ہو تب بھی وہ کسی اور سے پوچھ لے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ بھی وہی سیم جواب دیتے ہیں جو میں نے جواب دیا ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے درست جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ جواب دیا ہے۔ تو جب میں ان سے جن سے اس نے سوال کیا ہے ان سے جا کے یہ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے سے مسئلہ پوچھا تھا تو میں نے یہ جواب دیا ہے، تو میرا جواب درست تھا، تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا۔ اور دوسرا سبق اس میں کیا ہے کہ جب کسی کو کسی مسئلے کے متعلق بتانا ہے، اگر علم ہے تو بتا دے، نہیں علم تو خاموشی اختیار کرے، یا اس کو یہ کہہ دیجئے کہ آپ فلاں سے جا کے پوچھ لیں، یا اگر آپ کے پاس کسی عالم کا نمبر ہے آپ اس کو وہ نمبر دے دیجئے۔ تیسری چیز جو اس میں وضو کے متعلق یا غسل کے متعلق کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے، یا اگر جس طرح میں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی ہے، جس طرح آج سردیوں کا دن ہے، تو ٹھنڈے پانی کے سے اگر جان کو خطرہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ہر شخص جو ہے وہ ٹھنڈا پانی برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر اس سے جان کا خطرہ ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو پانی کو برداشت کر سکتا ہے، ٹھنڈے پانی کو، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑا ایک اجر بتایا ہے، وہ بھی حدیث میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے راستے بتائے ہیں، بہت سے عمل اس طرح کے بتائے ہیں جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں آتا ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 39 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، کہ دین بہت آسان ہے، جو شخص اس میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا اور وہ دین میں مشکل پیدا کر ہی نہیں سکے گا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، ہم
سوال پہ سوال کرتے ہیں، کبھی کس سے سوال، کبھی کس سے سوال، کوئی کس طرح کا جواب دے رہا ہے، کوئی کس طرح کا جواب دے رہا ہے۔ تو جواب وہی دے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، نہ کسی کو شش و پن میں ڈالا جائے۔ جس طرح میں نے کل کی نشست میں بھی کہا تھا کہ مختلف جگہوں پہ ہم جا کے مختلف طریقے سے سوال کرتے ہیں، مختلف ہمیں جواب ملتے ہیں، پھر ہم شش و پن میں رہتے ہیں کہ عمل کس پہ کیا جائے۔ تو میں صاف بات کہتا ہوں کہ آپ ساروں کی باتوں کو چھوڑ دیں، جس نے جو جو بات کیا سب کو چھوڑ دیں۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ اس میں سرچ کریں، آپ کو حدیث کا نمبر مل جائے گا، حدیث کا ریفرنس مل جائے گا، حدیث کا کوڈ مل جائے گا، آپ اس میں جا کے حدیث کی کتاب میں دیکھیں، آپ کو اس کا جواب ملتا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں، باقی سب باتوں کو چھوڑ دیں۔ ہاں الا یہ کہ آپ کو اس حدیث کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ کسی سے جا کے پوچھیں کہ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ریفرنس بھی میرے پاس موجود ہے، اب اس حدیث کا معنی مجھے بتا دیں۔ یہ طریقہ کار آپ کے پاس ہے۔ اب جو میں نے حدیث کے متعلق کہا تھا کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کے متعلق بتایا ہے کہ ایسی حدیث اور ایسا عمل کہ جو شخص ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے ناگواری کی حالت میں، وہ مکمل وضو کرتا ہے۔ جو حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسباغ الوضو، کہ ناگواری حالت میں وہ وضو کر لیتا ہے۔ جس طرح آج دور چل رہا ہے ٹھنڈے کا، سردی کا، تو اس میں ٹھنڈا یخ پانی آتا ہے، تو اب وقت بھی کم ہے نماز میں، گرم پانی کا انتظام کس طرح کیا جائے؟ گرم پانی کر بھی نہیں سکتے۔ ہاں اگر ہیٹر موجود ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر موجود نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے تو اس کو چولہے پہ گرم کرنے میں وقت لگے گا، تو برداشت ہو سکتا ہے ٹھنڈا پانی، تو وضو کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کی حالات میں وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس وضو کرنے کی وجہ سے اور اس کے کامل وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دشواری دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے اس کا اجر بہت بڑا رکھا ہے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف یہ بیان نہیں کیا کہ صرف اس کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3233 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ناگواری کی حالت میں، یعنی کہ جس طرح میں نے کہا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے گناہوں کے وضو کرنے کی وجہ سے اس کے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں، اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ جس طرح وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جان کے آیا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا آسان عمل نہیں ہے، لیکن اگر اس بات کو ذہن میں رکھ کے کیا جائے تو میرے خیال سے سب سے آسان عمل یہ ہے کہ صرف وضو کرنا اور وضو کر کے نماز ادا کرنا، تو اس سے کیا ہمیں مل رہا ہے کہ سارے کے سارے جتنے ہمارے پیچھے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے معاف ہو رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہمارے لیے عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ جب میں نے حدیث پڑھی ہے، پرسوں میں نے حدیث پڑھی تھی، پہلے اس کے متعلق مجھے علم تھا لیکن مجھے شک میں تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی تو میرے ذہن میں نہیں رہی، تو میں نے کل یا پرسوں اس حدیث کے متعلق میں نے پڑھا، تو میں تب سے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوں۔ تو یہ عمل جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائے ہیں، بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، تو کسی لیے کہ میرے جو امتی ہیں وہ ہر قسم کے گناہوں سے ایٹومیٹکلی پاک ہوتے رہے۔ ایٹومیٹک ہمیں ادھر نماز پڑھنی پڑتی ہے، ذکر و اذکار، استغفر اللہ، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ادھر کیا کرنا پڑا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حدیث میں کہ اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، کام پہ چلا گیا لیکن اس کے دماغ میں کیا، میں ایک نماز پڑھ کے ہوں، اب میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے،
اور پھر وہ اس نماز کی وجہ سے وہ جتنے قدم پیدل چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے رہتے ہیں. ابھی وہ صرف دماغ میں سوچ رہا ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے، سوچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کری جا رہے ہیں، اس کے درجات بلند کری جا رہے ہیں. ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو یہ 2-3 عمل جو ہے کہ اگر برداشت ہوتا ہے تو یہ سب سے بہترین عمل ہے. اگر برداشت نہیں ہوتا ٹھنڈا پانی تو اس کے لیے بہترین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بھی بتایا ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر برداشت ہوتا ہے پھر بھی جان بوجھ کے تیمم کر رہا ہے پھر وہ غلط ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ صحیح ہے، وہ غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے برداشت کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہاں گکھڑ صاحب موجود ہیں، یہ بھی کافی دنوں سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دعا کریں اور جو فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی، جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی، اور بارش کے لیے بھی، کیونکہ پھر دوبارہ موسم جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کے گلے خراب، طبیعت خراب. بارش کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم صيبا نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.